الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کا یہ پروگرام جامع مسجد تقویٰ اور مدرسہ تقویٰ دارالقرآن جس کی بنیاد کے بارے میں عرصہ دراز سے سوچا جا رہا تھا، پھر اللہ نے بھائی رسول اللہ صاحب کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور ان حضرات کے لیے والدین میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو ان سے آگے، ان سے بچھڑ کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، آگے جا چکے ہیں، اور یہ فیض اپنی نسلوں میں قیامت کی صبح تک جاری رہے اور انہوں نے اپنی نسلوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے یہ کار خیر والا کام کیا. آنے والے وقتوں کے اندر جب نئی نسل کو، انہی کے بچوں کو اس کام کے لیے دعوت دی جائے تو اس پیغام کو کوئی نیا پیغام نہ سمجھے، بلکہ یوں کہ ہاں یہ اچھا اور خیر کا کام ہے. میں نے اپنے والد گرامی کو اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. بھائی محمد ایوب صاحب کی والدہ محترمہ، بھائی محمد عثمان کی دادی جان، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ان دعاؤں کے بولوں میں نام آئے گا. انہوں نے بھی اس کار خیر میں اور تمام علاقے والوں نے
مفتی محمد عثمان صاحب دامت رفیعۃ کی کاوش کوششیں اور نوجوان شخصیت بھائی سیف اللہ صاحب، ان کی بھی امیدیں یہ محبتیں رنگ لیتی ہیں، اور آپ حضرات خط تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، ان کی محبت کی، ان کے اسلام کی تعریف کرنے کے لیے اور اہل علاقہ پر ان حضرات کی جو مہربانی اور احسان ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ حضرات کی تشریف لائیں۔ اور ان حضرات نے مجھے بھی فون پر پیغام دیا، اور ہر اپنی خوشی میں حضرات مجھے یاد کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر آنا جہاں دنیا آخرت سفر ہے، وہاں میں آنا اپنے لیے سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ کبھی گرمی سردی، کبھی گرمی کی شدت، کبھی موسم اعتدال والا، کبھی موسم برسات والا، تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور انسان کا مزاج ہر نعمت کو سنبھالتا نہیں ہے، کبھی کفران نعمت، کبھی شکران نعمت، کبھی کہتے ہیں کیوں ہوا، اور کبھی کہتے ہیں بس ہو گیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جب تک اپنے کام میں اللہ کو شامل نہیں کرے گا اور اپنی زبان کے ہر بول میں اللہ کا نام نہیں لے گا، اور اپنے کاموں کا نتیجہ اللہ پہ نہیں چھوڑے گا، اور خدا سے مایوسی نہیں بلکہ اچھائی کی امید رکھے گا، اور اپنے ایمان پر جمع رہے گا، تو اللہ اس کے بارے میں کیا فرما رہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کی زندگی کو بے رنگا نہیں ہونے دوں گا، میں خوشیوں سے اس کی زندگی بھروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم نے اس کو دیکھا اور ہمیں وہ دیکھا، نہ جانا نہ پہچانا تھا۔ اب کسی کو کچھ اللہ ہے کہاں ہے، تو پہچان نہیں، نہ ہم نے اسے کچھ کہا، نہ کوئی مطالبہ کیا، وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور جب اس کے کہنے پر ہم لگ جائیں گے، عمل کرنے لگ جائیں گے، اس کے حکم کی پاسداری کا خیال کرنے لگ جائیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دنیا کی آنکھ یہ دیکھنے سے فاصل ہے، آخرت میں جو اللہ آنکھ دے گے، آنکھ کا نور پھر دیکھے گا، اور کہ کاش جو دنیا کی زندگی گزاری میں نے تو ایسے ہی گزاری، اگر مجھے ایک مرتبہ موقع مل جائے تو میں اس راستے سے نہ ہٹوں، میں اللہ تجھے راضی ہی کرتا رہوں، میں دنیا کی ناراضگی اور اس کی صلح، اس کی رضا کے چکر میں نہ پڑوں۔ ہر بندے نے اپنی منزل خود اختیار کی، اور اپنی منزل اس نے خود بنائی، اور اس منزل کی طرف اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ نوجوان ہو بوڑھے ہو، ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے، بچوں کے لیے کچھ کر جاؤ۔ جو کچھ نہیں کر کے گئے ان کے بچے بھی پل گئے، جو سب کچھ کر رہے ہیں ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جن کی اولاد ہے ان کی بھی زندگی گزر رہی، جن کے نہیں ہے وہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہاں کا نہیں، مسئلہ وہاں کا۔ ایک بات کا اللہ جواب ضرور لیں گے، بندے میں نے تجھے دنیا کے اندر کیا کرنے بھیجا تھا؟ میں نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا اپنی پہچان کرانے کے لیے، تو میری پہچان کرانے کے لیے تو اپنی پہچان کرانے لگ گئے۔ کیا میں نے قرآن میں نہیں کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ؟ ہم نے حضرت انسان کو جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا جی نہیں، اور یا پھر اپنے کاموں میں لگ گیا، اور ہماری عبادت پر نتیجہ نہیں دیکھ رہا، اپنے کاموں پہ نتیجہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ اپنے کاموں پہ نتیجہ دیکھے گا تو ہاتھ کے ہوگا جیسے اس وقت فصلوں میں ہے۔ سب نے فضل کے پیچھے نماز چھوڑی ہے، حکومت کو گالیاں دے رہے، اپنی غلطی کا احساس نہیں کر رہے، جمعے چھوڑ دیے، لوگوں نے عیدیں چھوڑ دی تھی۔ جب فصل کی بجائی ہوئی تھی تو کسی کو سردی بھی نہیں لگی تھی، اتنے پانی میں سردی کے موسم میں کھڑے تھے، اور جب جمعے کا وقت آیا بڑا جاڑا ہوا، بادل ہوا، تو پوتے دوتے تیرانیاں ابو جی نا پانی نہ دھلنا ہی ہو نہ چڑھ لوں، ابو جی نا جی نا نہانا کوئی نہیں
کوئی بات نہیں پڑھ سکتا، اللہ قبول کرے اٹھ سے بڈھے ہیں تو بابے دے نماز معاف ہوندی ہے. اچھا بھائی اس وقت تو سارا دن درختوں کے نیچے بیٹھ کے گٹیاں کھیلتا تھا. اس وقت تو چائے والی دکان میں سارا دن گزارتا تھا. سکر دوپہرے پتہ نہیں، صبح صبح کوئی پتہ نہیں. اور ایک کا منجا بھرا تھا، ابو کا منجا اور دادے کا منجا صبح صبح خالی تھا. یہ کبھی اللہ کے گھر میں نظر نہیں آیا. اس کے گھر جا کے پوچھے چاچا کتنے تھک جاتا سارا دن کھیلتا تھے، سارا دن تھک جاتا حلوا وا کے بل پہ دے چارا بڑی محنت کرتا سب اندر سندا. اب اس ہوتا اس نے جگاندے ہی نہ کوئی نہیں. اسے فرشتے جگائے گے قبر میں، فرشتے نہیں چھوڑ دیں نہ کیو نہ سب تم کھڑے ہو باہر آ جاؤ تب نہیں پتا. ابا ستا پہ سویر کا گیا اس سے پوچھو کہاں گیا تھا سویر کا، کون سا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے گیا تھا. اس نتیجے کو تو اللہ نے بغیر محنت کے فرض کر دیا. بتایا بے نتیجہ بغیر محنت کے دوں. تیرا دنیا کے اندر ایک کام تھا، وہ کام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ طرح کام میں نے لکھا قرآن، دیوبندیوں نے لکھا، بریلویوں نے لکھا، سلفی و سیفی نے لکھا، اہل حدیثوں نے لکھا، نقشبندی قادری کس نے لکھا یہ قرآن؟ اور یہ قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام سرداروں کی چیز سرداروں کو پاتا تھا. ساری سرداری اللہ کی نہیں کہنا. اللہ کچھ پہ کی نہیں ہوتی. مولوی کا جسے میں نہیں نازک ہوں گا، میرا تو خود نہیں پڑھنا شیطان کہنے لگا اللہ مقصد کی گل مولوی سمجھا رہے ہیں، وہ تو تیر مارے ہیں. میرے محترم دوستوں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. تو نے اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ تو نے نماز کا حکم کرنا ہے، صبر کا حکم کرنا ہے. بس تیری یہ ذمہ داری ہے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. رزق کا سوال ہم تیرے سے نہیں کریں گے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہم تجھے دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكَ. میں دوں گا. یار سے کہتا کام کر، پریشان میں اکھوں کیائی کا دی میں ہونا. گھر جا کے کہتا میرا اللہ دی قسم کام بھی بن گیا، اللہ دی سو میرا کام بھی بن گیا. گھر والی کہتی کیا ہوا؟ تو یار وہ جناب گھر والی کہتی اللہ تیرا شکر ہے میں ہی دے چاہتی سی. بندہ بندے کے ساتھ کھڑا ہو جائے. میرے عزیز و بندے کا مزاج یہ چاہتا ہے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ بندے کے ساتھ اس کا اللہ کھڑا ہو جائے. آج تیرے پہ کسی نے احسان کر دیا، کہتا میرے پہ احسان کیوں نہ کرتا؟ انٹا جیسے میں گوتا دے وچ کھڑایا. اللہ اکبر. ان کے گھر کا پانی میں لے کے آتا تھا، سارا دن نل کا میں گیڑتا تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا. وہ چھوکھیائی عزت ہوئے دیتی آئی میں اس کے کام آیا. بیوی کے زیور میں نے اس کے لیے بھیج دیے، اپنا کاروبار میں نے اس کے بھیج دیا. اسے 50,000 کی ضرورت تھی، کھڑے پیر میں نے موٹر سائیکل 5,000 سستی بھیج دی. کیوں میرے کام نہ کرتا؟ اگر بندے کا کام کرے، بندہ بے وفائی نہیں کرتا، مالک کائنات کی غلامی تابعداری کرے گا تو مالک کائنات چاہتے رہے سے محبت میں کمی کرے گا. اس کی وفاداری پہ ناز کرتا ہے میرا دینو. جس کا سونا عارضی، جس کا جاگنا عارضی، جس کا اٹھنا عارضی، بیٹھنا عارضی، جس کا کھانا عارضی، جس کے پاس اولاد عارضی، جس کے پاس دنیا کے 4 ٹکے پیسے عارضی، دنیا کے پاس دنیا کی عزت میرے دینو عارضی، اولاد مان عارضی. اس کے ساتھ وفاداری کیوں نہیں کرتا؟ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فرمائے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی
سکتا، وہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ بے اولاد کرے کوئی اولاد نہیں دے سکتا، وہ اولاد والا بنائے تو اسے بے اولادہ نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو بھوکا رکھے تو جا نہیں سکتا، اگر وہ کسی کو بیمار کرے وہ شفا نہیں دے سکتا، اگر وہ کسی کو ننگا کر دے کپڑا پہنا کوئی نہیں سکتا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کوئی ایسا ہے جو دن کو رات، رات سے دن کے اندر نکال کے دکھا دے. وتخرج المیت من الحی وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جتنا اللہ کی وحدت میں کا یقین آئے گا، جتنا اپنے ذات اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے اندر عطا کرے گا، اللہ کے تابع کرے گا، سب سے بڑی دلیل اس کی ہوگی کہ اللہ کے کلام سے، خدا کے قرآن سے اور میرے دینوں خدا کے حکم سے محبت ہونے لگ جائے گی. اولاد سے محبت ہے، بارش نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، گرم پانی نہیں دیکھتا، ٹھنڈا پانی نہیں دیکھتا، بیماری نہیں دیکھتا. سارے گھر والے لوگ پڑھتے ہیں ابو جی اجنا دکان پہ جاؤ بخار ہے، کوئی کہتے چلو ایک دن تک چھٹی کر لو، چائے والا بھی کہہ رہا، ڈاکٹر بھی کہہ رہا آج تین دن تک چھٹی کر لے، کہتا نہ نہیں یار اولاد نہیں اولاد نہیں، چلو جب تک اوکھیائی آ رہی چلنا پھر رہا ہو، اس وقت تک اولاد کے لیے کر رہا ہو. جب اولاد کی باری آئی نہ بیماری دیکھی نہ پیسہ دیکھا، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی. اے میرا بندہ جب میری باری آتی ہے اس وقت سردی اور گرمی کا موسم کہاں سے آ جاتا ہے؟ جن ماؤں کی گودوں کے اندر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے چمکنے چاہیے تھے، آج وہی مائیں اپنے بچوں کو جہنم کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر رہی ہے. سردی کے موسم میں بچہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، اما کہتی بیٹا تو بڑا مولوی آ گیا، جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا تو مسجد انتظام نہیں ہوگی. یہ وہ بول رہی ہے اللہ اکبر جس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں حضور کے حوض کوثر پہ جانا ہے. آج 4 بچے باپ کو کرنا دیں گے، قبرستان کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ایک باپ ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے گھر میں کوئی نہیں لا رہا ہے. جتنی اللہ کی نافرمان کردہ چیزیں تھی، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع چیزیں کی تھی، میرے دینوں اس فصل کی بدائی میں کیا ہم ان چیزوں سے منع ہوئے. گانا بجانا منع تھا، موسیقی منع تھی، ناپاکی کی حالت میں کھیتوں میں ہل چلے، اللہ جمعے کی نمازیں چھوڑی، 5 وقت کی نمازیں چھوڑی. میرے دینوں گانے بجا بجا کے بدائی کی، فصلوں کے اندر بیٹھ کر، لہلاتی فصلوں میں کھیتوں میں بیٹھ کر. میرے دینوں کون ہے جو جس نے قرآن سنا ہو، کون ہے جس نے کسی اللہ والے کی زندگی کو سنا ہو، بلکہ گانے کی آواز اتنی آتی تھی. اللہ فرماتے اے نصورا اے حرام زادے انسان کا بچہ بن جا، تجھے ہو کیا گیا؟ تیرے کان کو تو میں نے قرآن سننے کے لیے، اچھی آوازیں سننے کے لیے بنایا تھا، زبان سے تو میٹھا بولنے کے لیے بنایا تھا. آج میں نے تجھے ٹریکٹر ٹرالی دے دیا، روسی ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کر دونوں طرف گانے کے ڈبے لگا کر اتنی زور سے آواز لگاتا ہے. ناشتے والی کا ناشتہ تو دور کی بات ہے، شراب والے کا شراب پینا تو دور کی بات ہے، دنیا کی باتیں کرنے والا، دکان کرنے والا، اس کی دکان کا دکانداری کرنا دور کی بات ہے. تیرے ڈیک کی آواز تو مولوی صاحب کو مسجد کے اندر نماز کے اندر تلاوت بھی بلا رہی ہے. پھر میرا بندہ بتا تیرے پہ اوکھیائی آئے گی، سوکھیائی تیرے پہ کہاں سے آئے گی؟ فصلیں میں نے پیدا کی، دانے میں نے نکالے، ایک ایک سفرے کے اندر میں نے سینکڑوں دانے بھر دیے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، پتھر زمین کو پھاڑ کر اتنا سنہری دانہ نکال سکتا ہوں. اگر میں سنہری دانہ نکالنے پہ قادر تو اس کا ریٹ بھی میرے ہاتھ میں ہے. اے میرا بندہ اگر تیرے اعمال صالح کا ٹوکرا، اگر تیری نیکیوں کا ٹوکرا آگے جاتا، 5 وقت کی نماز کا، قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ٹوکرا بھر بھر کے روزانہ میرے دربار میں آتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے کھانے پینے کی چیزوں کا ریٹ تیری مرضی کے مطابق زمین پر آتا. ہماری مانی نہیں اپنی منوا رہا ہے، اللہ کرم کر دے، کیوں کرا؟ ہماری مانی تو ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بتا کتنی مرتبہ تیرے کان کے اندر پیغام آتا تھا، مانی تھی.
8 دن کے بعد اعلان ہوتا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ رکشے والے کو یہ اعلان تھا، ٹاسن والے کو اعلان تھا، بڑی کوچوں والوں کو اعلان تھا، بیگن ہائیرو والوں میں اعلان تھا، پرچون والے کے پاس سے اعلان ہوا، سبزی ترکاری بیچنے والے کے پاس اعلان ہوا، کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا، جنہیں میں نے پیدا کیا، جنہیں میں نے بنایا، جن کو اندر میں نے روح ڈالی، میں نے روح بھیجی، پھونک کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، چلنے کی دولت عطا فرمائی۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے، خدا کا قرآن کہہ رہے خبردار تمہیں کوئی کاروبار کرنے کی اجازت کوئی نہیں، چھوڑی تم نے۔ مسجد بنانے والے کو بھی میری ذات پہ یقین نہیں تھا، مسجد کی انتظامیہ اللہ کا گھر چلانے والوں کو میرے پر یقین کوئی نہیں تھا، مسجد کی امامت کرنے والے پر میرے پر یقین نہیں تھا۔ اے میرے بندے میں دیکھ رہا تھا صبح فجر کی نماز کے بعد تو مسجد کے صدر کے ساتھ نکلا، مسجد کے سیکرٹری کے ساتھ نکلا، اور تو کہہ رہا تھا 2 دکانیں ایتھے بڑھ جڑ، 2 دکانیں ایتھے بڑھ جڑ، ساڈا بوجھ ہلکا ہو جوگا، 2 دکانیں یہاں بڑھ جائے، چلو کرایہ آئے گا، کم از کم مسجد کا بل تو پلایا جائے گا، بل تو ادا کیا جائے گا۔ اے میرا بندہ اگر میں تیرا گھر اللہ اکبر چلا سکتا ہوں تو اپنا گھر بغیر دکانوں کے کیوں نہیں چلا سکتا؟ اے ایمان کی طرح بتاؤ میرے سے زیادہ پیار کرنے والا کون، میرے سے زیادہ تیرا قدم احترام کرنے والا کون ہے؟ میں نے تجھے گالیاں دے کے نہیں بلایا، میں نے تجھے دھرے مار کے نہیں بلایا، میں نے تجھے اللہ اکبر فرشتوں سے تھپڑ مار کے نہیں بلایا، میں نے تیری زمین کو میں اللہ اکبر میں نے زمین کے اندر تجھے بھیج کر تیری چرپائی کو کس کے میں نے تجھے نہیں بلایا، بلکہ تو سو رہا تھا، تیرے سونے کو دیکھ کے تیرا باپ گالیاں دینے لگا، کہتا میں ایک مسجدہ ہٹا کٹا پہ ہے، سارا دن تو باپ پہ رحم نہیں آتا، میں سے کام پہ چلا جا، کام نہیں کرتا، کس طرح کے سو گیا، تیری ماں نے دیکھ کے تجھے منہ پھیرا، بہن نے تکیہ مانگا، بہن نے تجھے تکیہ نہ دیا، تجھے بڑے پیرے نے سے تجھے چھوٹے سے پانی مانگا، تجھے کسی نے پانی نہ دیا، میرا پیار دیکھ جب تو رات کو سویا اللہ اکبر میں نے اذان کا بول ہی بدل دیا، تجھے سوتا دیکھ کے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اے میرا بندہ اٹھ جا، تیرا کوئی انتظار نہیں کر رہا، زمین آسمان بنانے والا رب تو تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تیرے میرے درمیان جتنے معاہدے ہوئے، ان معاہدوں کے لیے، ان معاہدوں کی پاسداری کے لیے، اس کی ضمانت کے لیے، اس کی ضامن ہونے کے لیے میں نے سارے نبیوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پہ بھیجا تھا، جس کا شان کا تو مقام سے آپ کی شان کا مقام کیا ہوگا، جو آپ کا نام لے لے گا، میں نام لینے پر بھی اللہ اکبر نام لینے والے کے دنیا کے اندر درجے بلند کرتا جاؤں گا۔ میں نے وہ نبی سے وعدے کروائے تمہارے سے۔ دعا کرو جی رزق کی بڑی تنگی ہے، دعا کرو جی مر گئے، کاروبار نہیں چلتا، حاجی صاحب دعا فرماؤ، کیا دعا فرمائے؟ بچے کو میں نے پڑھا قرضہ اٹھا کے میں نے باہر کے ملک بھیجا، 3 سال ہو گئے بچہ بے روزگار ہے، اس کی ویڈیو کال السلام علیکم مولوی صاحب کا وظیفہ بتا دو، مولوی صاحب دعا کرو، 3 سال پاکستان سے گئے ہو گئے، وظیفے پوچھ کے یہاں وہاں سے تھک گیا، 25 سال پاکستان میں وظیفے کرتا رہا، بتا تیرے وظیفے تیرے کام کیوں نہ آئے؟ مولوی صاحب کا پڑھنا دعا کرنا کام نہ آیا، پیروں فقیروں کا دعا کرنا کام نہ آیا، فرمایا اے میرا بندہ جب حد سے تجاوز کر جائے گا، جب اپنی اوقات سے بڑھ کر کام کرنے لگے گا، مجھے پیچھے کرے گا، مجھے ڈیگریڈ کرے گا، مجھے ناراض کرے گا، تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس وقت کے نیک لوگ بھی تیرے لیے دعا کریں گے، میں ایک وقت لوگوں کی بھی دعا تیرے لیے قبول نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یار اگر تو پاکستان ہوتا میں تجھے تمیز دیتا، کہتا مولانا جب میں آیا تھا اپنی مسجد کے امام صاحب سے دعا کے لایا تھا،
میری ماں لان کے گئی تھی، اللہ اکبر، وہاں سے مسجد جمہوری صاحب سے تمیز لے کے آئی، مکان میں ہمارے تعویذ، دکان میں ہمارے تعویذ، کمرے میں ہمارے تعویذ، پاکٹ میں ہمارے تعویذ، بازو پہ میرے تعویذ بندھا ہوا، گلے میں میرے تعویذ بندھا ہوا۔ میں نے کہا عبدالحنان تعویذ کا انکاری نہیں، خود تعویذ دیتا ہے، بتا پھر تیرے اندر خیر کیوں نہ آئی؟ کہاں سے پانی پڑوا کے لایا، بکرے تیرے نے صدقے کر دیے، انڈے تیرے نے مال کے صدقے کر دیے، آدھا کلو گوشت تیرا باپ کتنی محنت چلے کے آیا، جس نے خود روٹی نہ کھائی تیرے پہ وار کے صدقہ کر دیا، کہ اللہ اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ مولی صاحب بچے بھیجو، بڑا پیرا بار گیا ہوا، 15 کے بچے بھیجو، نیانے آن کے قرآن پڑھن گے، نام لے لے کر دعا کریں گے، اس کے کاروبار کے اندر برکت آئے گی۔ آئی میں نے کہا اللہ جل شانہ یہ تھک گیا، اس کے کاروبار میں برکت نہیں آئی، کہ کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہر جگہ چلا گیا، دکانوں پہ چلا گیا، مکانوں میں چلا گیا، دیش چھوڑ کے پردیس چلا گیا، اماں کو چھوڑ کے، بھیا کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، 1 مہینے کے لیے پاکستان آیا تھا، 27 دن اپنی بیوی کے ساتھ رہا، 27 دن کے بعد بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، بچے یہاں پیدا ہو رہے اسے کوئی پتہ نہیں، بیوی بیماری سے کوئی پتہ نہیں، اپنے ارمانوں کا راتوں کے اندھیرے میں گلا گھونٹ رہی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، یہ روزگار کے لیے نکلا، اللہ اس میں ترس کو نہیں آتا، فرمایا لیکن ظالم اپنے آپ کو ترس کے قابل بناتا ہی نہیں۔ میں نے کہا الہ العالمین بتا اپنی کمی کس چیز کی؟ عبدالحنان اسے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا اللہ یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، کہاں نہیں دیکھا؟ فرمایا میرا بندہ عبدالحنان بتا کبھی اس کو میرے گھر میں آتا دیکھا؟ کبھی عید پہ میں نے کہا نہیں، جمعے کی نماز میں نہیں، رمضان میں نہیں، 5 وقت کی نماز میں نہیں، جمعے کی نماز میں نہیں۔ ٹھیک ہے میرا بندہ اس کے ہاتھ میں کیا کیا ہوتا تھا؟ میں نے کہا اللہ کبھی لکڑیاں، کبھی تربوز، کبھی کپڑوں کا تھیلا، کبھی جوتوں کا تھیلا، موبائل کو چھوٹے ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اس کے ہاتھ میں 25 سال کی عمر میں، 25 سال تک، 25 سال کی جوانی تک اس کے ہاتھ میں میرا قرآن دیکھا۔ میں نے کہا اللہ میں نے ایک دفعہ بھی اس کا کوئی ہاتھ میں قرآن نہ دیکھا، کہ بچپن میں نے کہا نہیں، جوانی میں نے کہا نہیں، رمضان میں نہیں، 27 کی رات میں نہیں، اللہ اکبر، سگے باپ دادے کی موت میت پر، میں نے کہا اللہ تب بھی میں نے کس کے ہاتھ میں تیرا قرآن نہیں دیکھا۔ اور میں اس کو جا کے کہہ دے خبردار تیرے گھر میں خیر نہیں آئے گی، تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اللہ کیوں؟ اور میں پڑھ سوال مارا قرآن پاک وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہماری کبریائی کی قسم اس کے کاروبار کو چلنے ہی نہیں دیتے۔ کون بتائے بازار والوں کو؟ مولوی نے تو قسم نہیں چھوڑی، مسجد سے سپیکر اٹھا کے بازار کرنا ہے۔ ہمارا ذکری جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا پھر وہ کاروبار میں میری زمین پہ کر کے دکھائے گا۔ اتنا بڑا چیلنج قبول کر دو اللہ کا، بازار والوں کی بات نہیں، کم از کم جتنے آپ بیٹھو کم از کم یہ تو اللہ سے ڈرو۔ بات مسلح کی نہیں، بے شک مدینے سے آوے یا مکہ سے آوے، بات مسلح کی نہیں، بے شک سلطان میں بنا یا سمندری میں بنا، بات مسلح کی نہیں، گجرانوالے میں بنا، تمہارے کندھے کے اوپر صافت ہوتا ہے، صافت ہوتا ہے، اگر مسجد دور ہے اذان کے بعد ہے اللہ اکبر پانی قریب ہو فوراً وضو کر لے، اور وہی صافت زمین پہ بچھا کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے میرا بندہ اگر قبلے کی سمت کا پتہ نہیں چلتا تھوڑا سا خیال کر کے دائیں بائیں کسی سے پوچھ لے، اگر پھر بھی نہیں پتہ چلتا تھوڑی سی اس بارے میں سوچ وچار کر لے، ادھر ہوگا نہیں ادھر ہوگا۔ فرمایا اے میرا بندہ اگر بھی تُو نے جائے نماز بچھا دیا سوچ وچار کر میرے پر بھروسہ رکھ کر ادھر منہ کی قبلہ ادھر کا، ادھر منہ کر کے تو نماز پڑھ لی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ قبول ابا نے نہیں کرنی، اماں نے نہیں کرنی، کوچنر نے نہیں کرنی، نمبردار نے نہیں کرنی، قبول تو تیری عرش والے خدا نے کرنی ہے۔ ایڈی کیا کہ مسلم نہیں یہاں کے لوگ کیا پڑھ دے، لیکن جماعت سے پڑھے گا تو تیرے اعمال نور علی نور ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز میں پہلی صف میں معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا، فجر کی نماز میں تک پہلی صف میں بیٹھے کسی ایک کو بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟
پتر صبح جاتا ہوا تکے کے نیچے 50 کا نوٹ رکھ کے چلا جائے، فوراً کھا کے دیکھ کر سوڑی بجائی دے کے چلا گیا، تو جب تکیے کے نیچے نوٹ تو نظر آتا ہے، آنکھوں کے سامنے تجھے خدا کا قرآن نظر کیوں نہیں آتا؟ چائے میں میٹھا نظر آ جاتا ہے، پھیکا پایا جو چمچے میں پا دے، روٹی کھاتے ہوئے سوکھی روٹی کے اندر تجھے گھی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، تجھے ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تجھے پتہ ہے پیسہ کہاں رکھا ہوا، تجھے پتہ ہے ملا کر رکھا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے وہ چپیڑوں والا، یہ بھی کوئی طریقے کا تھا یار، میں تو سمجھ نہیں آتا۔ ایک دوسرے کو چپیڑے مار مار کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ استاد کو حکم نہیں، قرآن پڑھانے والے کو بھی حکم نہیں کہ پڑھنے والے کے منہ پر تھپڑ مارے، شوہر کو حکم بھی نہیں کہ بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارے، کمر پہ مار سکتا ہے جب حد سے کام تجاوز ہو جائے، تھپڑ تم کسی کو منہ پر مارنے کی اجازت نہیں۔ جب پاکستان کے اندر تھپڑ مارنے والا پاکستان کا چیمپئن بنے گا تو خدا کی رحمت اس کے گھر پہ آئے گی، اس کے بچے مدینے سے مدینے مکے کے حج کریں گے اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے خاطب بنیں گے۔ تمہیں وہ کیا کیا یار، پوری دنیا کا کام ہے۔ ہن مار بسم اللہ پڑھ کے مار پڑھ چکا دے رکھی ہن چٹا نہ ہاتھ رکھی بیٹے وہ تیرے تھپڑ کھانے۔ باپ نے ساری زندگی تھپڑ نہیں مارا، پیو نے نہیں مارے، سارا محلہ گرے لے کے تراندہ سی، سارا محلہ چاچا لے خیال کرنے کی کا اصغر کو سمجھاتا ہے میرا پتر میرا پتر۔ ماں نے ساری زندگی شکر والی روٹیاں چمنی والے پروٹھے بنا بنا کے کھلائے، اور بے غیر تھا اور بے حیا کہتا دھلا کرواں گا کنجر کرواں گا۔ خدا کی قسم راتوں کو اٹھ اٹھ کے ماں جن گالوں کو چوما کرتی تھی اور نہ قدرت نے ان گالوں کا قدر ہی نہیں دیا۔ چھلنا مار مار کے چھلنا مار مار کے یعنی اور اوپر جا کے اللہ دیکھ اتنا فرمانی اللہ کہنا میں بے نیاز ہوں، اوپر ذرا سوچ سمجھ کے آئی، اگر اسرائیل میں اوپر ہی تو پوچھ لے بچے یتیم ہونے میں دیر لگے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، تھپڑ کسی کو زور سے پڑا، ہارٹ اٹیک میں مر گیا، وہ ہلاک مت پڑا، اس کو کون ماشاء اللہ شہید ہے کربلا کو، شرم ہی نہیں آتی۔ اتنے اتنے پلاسٹک کے کپڑے کیا ہے، آمنہ کا لال تو تمہیں پیغام دے کے گیا تھا، امت کے نوجوانوں اور 15 سال کے نوجوانوں اور 14 سال کے نوجوانوں، جب بدر کے 2 شہزادے حافظ اور معاذ میرے عہدے کو سر پر آئے، تم نے بھی ان کے پیچھے لائن میں لگ کے میرے پاس آنا ہے، پیغام دے کے رہے۔ فرمایا تو جب جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین آئے، 40 50 سے قبل جوان تم نے بھی پیچھے ساتھ آنا ہے۔ جب بوڑھے عباس اور حمزہ آئے تو امت کے بوڑھوں تم نے بھی آنا ہے۔ کوئی اپنے ہاتھ میں جسم کے 11 ٹکڑے لائے گا، کوئی اپنے ہاتھ میں اپنا پورا قربہ لے کے آئے گا۔ یہ امت کا نوجوان بوڑھی امت کا بوڑھا میرے ہاتھ میں ہاتھ کے اندر تاش اور بیٹیاں لے کے آئے گا۔ بتاؤ میرے عزیز و آمنہ کا لا تو پھر حوض کوثر کس کو پلائے گا؟ جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، ہندوؤں اور سکھوں کی زندگی انہیں یاد ہے، مسجد کے پاس سے جب وہ گانا بجاتے جاتے اپنی بیٹی ہولی مناتے ہوئے یا اپنی بیاہ شادی میں ڈھول بجایا کرتے تھے، وہ بھی مسجد کے پاس آ کے اپنا گانا بجانا بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ کیسی بے حیائی ہے، مسجد کی دکان کرائے پہ کرائے دار مسجد کا کوئی دکان کے اندر ٹیک بجا رہا ہے۔ تیرے گھر کے دروازے پر کوئی آ کر لنگا چھلنگا کھڑا ہو جائے، 26 دفعہ دیکھے گا، یہ گل خیر ہے کہ تو ملنا ہے ادھر پتر ہے نالے موٹر سائیکل گیڑتا گیڑتا موٹر سائیکل آ گیا، بھائی نہیں گل بھائی کوئی نے کھڑا پڑے کون پوچھتے صحیح کون ہے، دیکھو جو رہا کچھ کون ہے، ہاں بھائی کون ہے بھائی کتوں ہے، مجھے اچھی طرح کی کام ہے، تیرے کو جانتا ہے اپنے پہلے نمبر بلا ایک بندہ اجنبی تیری گلی کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، تیری غیرت جاگ جاتی ہے۔ جب وہی غیرت چائے والی دکان سے کے سامنے سے سبزی کا ٹھیلا لے کے گزرتی ہے اور پنجابی فلموں کی دھاڑ 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 کے آواز آتی ہے، حاجی صاحب بتا تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے۔
تو جواب مسیح بنائے گا نا نیک کام کیا، اتنا کا نیک کام کرنا، اپنے کام میں کوئی نیک کام نہیں کرنا. تیرے گھر کے سامنے کی چھت پر کسی کا بیٹا کھڑا ہو، تیری بیٹی کپڑے ڈالنے جائے، غیرت ڈال جاتی ہے. جب کہیں بیٹی یہاں سے لے کر وہ 6 فیٹ چوک کے اندر جاتی ہے کسی کی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے اور جسم کے ساتھ جسم جوڑ کے بتا بابا تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کیوں غیرت نہیں ڈالتی؟ جب 7 مہینے کی بیٹیاں ڈاکٹر کے سامنے میں بیٹھ کے کھول کے پڑی ہوتی ہیں، جن کی گودوں میں بھائی اس کی ایوب آپ آئے، جن کی گود میں میں آیا، ہمیں اتنا 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 یاد ہے جب مائیں دودھ پلایا کرتی تھی تو آسمان کے سورج کے چاندنے سے بھی اندر آ جایا کرتی تھی. سسر کے سامنے، دیور کے سامنے تو دور کی بات، بہنیں اپنے بچوں کو بھائیوں کے سامنے بھی دودھ نہیں پلاتی تھی. رانو رائیوں تم کو اجراؤ پلکو پٹو پیریو کہاں گئی غیرت؟ کچھ سی پنکھا. جس دن پتہ لگتا گھر والی امید سے 9 مہینے تک اس کا گھر سے نکلنا بند نہیں ہوتا تھا، اسی میں ڈاکٹر تو پیدا ہوا ہے. سسر نے کبھی اپنی بہو کو اپنے شوہر کے ساتھ ہنستے بھی دیکھا تھا. بھائی کو اس وقت لگتا میری بہن مجھے بھانجا دینے والی اللہ کے فضل سے. اس وقت پتہ لگتا جب ماں گڑ کی ڈلی لے کے کہتی جب مولوی تو کام کرا کے آ جا، امی خیر ہے کی ہویا، امی تینوں کی رہنا بس کرا کیا. جب تھوڑی دیر میں میاؤں میاؤں کی ہاؤں کی آواز آتی تھی پھر پتہ لگتا تھا میں ماموں بن گیا ہوں، میرا بھانجا بن گیا. اتنی غیرت سی ان کے ٹڈی کھول کھول کے پائے چکی بھیجتے کہاں پیٹ میں چھڑیاں فرمانا. 10 بچے ہوتے تھے، اپنے سر کا نام ہی ہوتا تھا. اب تو فکر خراب نہ ہو جائے دودھ نہیں پلاتی، اللہ اکبر میری اسمارٹنس خراب نہ ہو جائے اور چیزیں پڑ رہا ہے. کم بچے خوشحال کرانا، ورنہ اتنے تو بچے پیدا کر رہے ہیں کہ تیری چرپائی کے 4 پائے لے کر قبرستان نہیں بلکہ جنت الفردوس میں لے جائے. انہیں سے پیدا کر کہاں سے کم تیرے اتنے بچے کو تیری قبر کے 4 کناروں پہ بیٹھ کر جب تجھے قبر میں اتار کے مٹی ڈال کر کیا کبا بنا کے پھول ڈال کے دعا کر کے اللہ اکبر کی کر کی ٹیری لگا کے پورا مسے میں چلا جائے. تیرے بچے چاروں طرف میرے بیٹھ کے اتنا تجھے رو کے دکھائے، تیرے بچوں کے رونے پر قبر میں اللہ کو تیرے پہ ترس آ جائے. ایڈمیشن اسکولوں کے کھلے ہوئے، ہر طرح دکانداری ہے، آئو کی کریے گی بچوں کو پڑھانا بھی دیتے ہیں یہ جہالت ہے. بچہ پہلا دن جب مدرسے سے پہلے دن جب بچہ اسکول گیا، اعلیٰ قسم کا یونیفارم، اعلیٰ قسم کا بیگ، اعلیٰ قسم کی پانی کی بوتل، ہائے سن میں بھی لائے، ماما نے پپیاں پیار بھی کی تھے، دادی نے بھی چوما تھا، صدقے بھی وارے تھے. جب یوں کر کے بچہ یوں کر کے اسکول کی طرف جا رہا، موٹر سائیکل گھوم کرتا چاچے جھولے کی دکان پہ روک گیا. اسے اے لڑا بات میں کرتا تھا، پہلے باپ بیٹے کے دانوں پہ غصے دیتا تھا. میرا بھی بڑا پڑھ کے بڑا آدمی بننا، میرے کو پڑھانا چاہتا، چھوٹے میں تیرے سر نہ پڑھ کے بڑا دعا کرو اپنی نسل کے لیے، ہاتھ دھو کے دعا کرو. نبیوں نے دعائیں کی، ابراہیم جیسا پیغمبر رب ہم کی مدد سامنے، زکریا جیسا پیغمبر، ایوب جیسا پیغمبر رو رو کے دعائیں کرنا اپنے بچوں کے لیے. نبی کی اولاد نافرمان ہو سکتی ہے اگر خدا کرنے پر آئے. نوح کا بیٹا نافرمان نہیں ہوا، لوط کی بیوی نافرمان نہیں. نبیوں کو حکم ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، ہم نہ کر سکتے ہوگی. دس دفعہ اپنے چٹے جوڑے اللہ اکبر رابی میل کے اندر چٹا ہوا تھا. ابا نے کر کے نہ کرنیا صاحب کی جب سکول آ گیا یوں کر کے اٹھایا بیگ دیا تو ابا جی سلام نہ چھوڑ رہا تھا کرتا کرتا سکول تک گودی میں اٹھا کے پھر منہ چونٹا چھوڑ کے آیا.
پھر کیا کر رہا میں باہر ہی کھڑا جا انہیں پڑھ کے انہیں چھٹی ہوئی جو انہیں باہر ہی کھڑا. یہ بچہ پھر پانی کی بوتل بیگ لے کر لنچ باکس لے کے اندر گیا, چیزوں کا تھیلا بھی سبکتا جا رہا چل کیا لیتا اگے چلا گیا. ہاں جی ہم چلا چلیے نہ مجھے پتا واپس پلٹ گیا ہوگا. پھر آگے گیا, پھر یوں کر کے پیچھے رویا, پھر دوڑا, پھر جا کے پیار کیا, پھر موٹر سائیکل کی کر کے درخت کے نیچے کھڑا کر کے وہ چھاؤں کے اندر بیٹھ گیا. آگے کی ریٹ پھٹنا تھا 2 گھنٹے اس کے انتظار میں یوں بیٹھ کے گزار دیے. تجھے گرمی نہیں لگی, تجھے سردی نہیں لگی, تجھے مچھروں نے نہیں کاٹا, تجھے نہ فصل یاد آئی نہ کل یاد آئی. اس وقت تیری ساری توجہ تیری نسل پہ تھی. 2 گھنٹے انتظار میں کھڑا چھتی کو میں نے کہا جی خیری چوری کیوں ہوتے کھڑے. میں اسکول لے گیا نا بچہ پہلا دن تو کوئی نہیں یار کہتے کی بتا کر روے نہ روندا باہر آ جائے بیٹو لگ تو ہو چل میں جا کر سلی تو دوں گا. جب میرے عزیز جنازہ اٹھنے لگے, جب قبرستان کی طرف جانے لگو, اپنے بچوں کو وہ منظر یاد کرا دینا جو منظر سب سے پہلے جب اسکول میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بیٹا جب میں تمہیں اسکول چھوڑ کے آیا, جب تک اسکول کے اندر تم امتحان دیتا رہا, میں باہر کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے. بچے جب قبر میں مجھے اپنے ہاتھوں سے اتار کر مٹی ڈالے گا, میرا بچہ باہر کھڑے رہنا. اس وقت اسکول میں تو پڑھتا, دعائیں میں کرتا تھا, امتحان میرا ہوتا, کامیابی کا ٹائٹل مجھے ملتا, دعائیں تیری ساتھ لگ جاتی. اے میرا بچہ اسکول میں امتحان میرا تھا, باہر کھڑے ہو کے کامیابی کا انتظار میں کرتا رہا. میرا بچہ مجھے قبر میں اتار کر رشتے داروں خاندان کی پرواہ نہ کرنا, چاچے ماں کی پرواہ نہ کرنا, میری قبر کے کنارے بیٹھ کر چاروں بچوں اللہ کا قرآن پڑھنا, آمنہ کے لال پہ درود شریف پڑھنا اور ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا دینا. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جب تیرا امتحان تھا میں دعا کرتا رہا اور میرے دعا کی برکت سے اللہ نے تجھے امتحان میں کامیاب کیا. قبر میں میرا امتحان ہوگا, دعا قبر کے اوپر تو کرے گا, اللہ تیری دعا کی برکت سے قبر میں کامیاب مجھے کرے گا. جس نے ساری زندگی معاف کرنا یا کسی مسئلہ پر فرقے پہ انگلی نہیں اٹھانا, اسے ساری زندگی 75 سال میں 5 وقت کی اذان یاد نہ آئی, اسے بھی قبرستان میں اذان یاد آ جاتی ہے. پڑھو جو پڑھتے کرو, اپنی مخالفت کرتے. کبھی رمضان کی راتوں میں, کبھی لیلۃ القدر کی راتوں میں, کبھی شب جمعرات کی راتوں میں, شب برات کی راتوں میں, کبھی 365 دن کی راتوں میں, کبھی جمعے اور نمازوں کے وقت میں. جس نے ہاتھ نہ اٹھائے وہ بھی 40 قدم پہ ڈال کے دعا کرتا ہے. دعا کرو جی دعا کرو. اللہ فرماتا ہے جس کے لیے دعا کر رہا ہے میں ساری زندگی اسے دیکھتا رہا, 70 سال میں کبھی اس کا ہاتھ میرے دربار میں نہیں آیا. بابو جی کلمے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ماننے تک سب سے دوسرا فرض آپ کی میری ذمہ داری 5 وقت کی نماز کا ہے. اور کھلائیو سکھلائیو. اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے پہ سختی تھوڑی کی, میں نے تھوڑی کہا تھا کہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے پڑھ, اگر تو کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے, تاکہ قیامت کے دن میرے بندے ناکامی کا اعلان کریں. میں کہوں گا تم ناکامی کا اعلان نہ کرو, میں نے اشاروں سے اپنے حکموں کو پورا کرتے دیکھا. آج میدان نماز میں میں اعلان کر رہا ہوں میرا بندہ دنیا سے کامیاب ہو کے میرے پاس آیا. کام کرنے والی مائیوں, برتن دھونے والی, جھاڑو پوچھا کرنے والی, دکانوں پر کام کرنے والے بھائیوں, ایک دن کی تو میرے آج ملے گی. ماؤں بہنیں 1 دن 2 دن کام کرنے نہیں جاتی, 1 دن کی چھٹی. اگر کوئی 7 دن ہر مہینے چھٹی کرے گا, 11 دن چھٹی کرے گا تو مال گنوں سے چوکی سے ہٹا دے گی. تیری 7 دن چھٹی میں نے پوری کی. اگر کتنے دن تجھے اللہ باقی کے دن ہے میں نے چھٹی رکھی تھی, میں نے تیرے سے محاسبہ نہیں کیا تھا, میں نے یوں نہیں کہا تھا 7 چھٹیاں کی, اب تو 10 نماز اللہ پڑھ کے دکھا. مجھے پتا تھا میری طرف سے تیرے پہ تکلیف آئی, میں اللہ تیرے لیے اتنی آسانی کرتا تھا. بتا تو قبر کے اندر پڑ گئی ہو کیا یہ کر کے آیا. بابو جی مجھے ایمانداری سے بات بتلاؤ, یقین جانو آج میری پہلی طبیعت خراب ہو گئی, منہ کھا لے تب شرم آ لے. ایسا اللہ کو جواب دینے لگا کہ کل میں صبح 9 بجے حیدرآباد سے چلا تھا, رات تقریباً
تقریباً میرے عزیزو پتہ نہیں 2:45 بجے میں گھر پہنچا. پرسوں میں لودھرا سے لاج چلا, اگلے دن شام کو 7 بجے میں حیدرآباد. وہ 48 گھنٹے سفر میرے جیسا وجود والا آدمی, مجھے کوئی گیس ٹربل سے کچھ ہو گئی, سانس میرا بھی لینا بھائی میرا اللہ کی قسم دم کرتا کرتا میں نے اثر اپنے گھر 5 بج کے 6 منٹ میں پڑھی, دم کرتا کرتا تھک گیا اور نے کہا لیٹ جا. بچے میری منتیں کرنے لگ گئے. میرا اللہ کی قسم بابو بیٹھا بڑا بچہ, بابا میں آپ کے ساتھ چلوں. میں نے کہا نہیں یار, سیف اللہ بڑا بھی بات نہیں ہے, میں سیف اللہ عثمان کے لیے یا مفتی صاحب کے لیے یا یوں کے لیے جا رہا, بلکہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. ابھی ابھی تکلیف بیماری آئی, اللہ کی طرف سے دور کر دے گا. رستے میں بار بار واش روم, بار بار تکلیف, یار میرے یہاں درد ہو رہا, پودینے کا پانی میں گاڑی میں رکھ کے لے کے آیا, سپرائٹ کے اندر پانی ڈال کے میں رکھ کے لے کے آیا, منزل میرے پر پڑھ کے یہ پھوکتا رہا. لیکن اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کم از کم وہ بول تو آپ کے سامنے بول کے چلے جاؤں جس پر اللہ کرم فرما کر آپ کو کچھ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ 1 گھنٹہ آپ کے درمیان بیٹھنا آپ کی میری نجات کا قیامت کے دن ذریعہ بن جائے. باقی ساڈے کو ہے کہ کوئی صاحب نمازیں ہماری اس قابل نہیں. جہاں قرآن کریم میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کا پیغام آیا, بھائی قرآن کریم میں پیغام آیا وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قیامت کا دن ہوگا, میں اعلان کروں گا کہ نیک علیحدہ ہو جاؤ, گناہگار علیحدہ ہو جاؤ. او میرے بھائی, اس آیت کے مفہوم کو سن کر 2 منٹ خدا کو رو کے دکھا دیا کرو. اللہ قیامت کی نیکوں سے ہٹا کر تمہیں گناہگاروں میں کر دیا تو ہمیں اٹھا کے نیکوں میں کوئی نہیں لا سکتا. طریقہ کھڑے ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیزو جب نماز کے اندر یاد پڑھتے پڑھتے ساتھ میں پہنچے وامتازوا اليوم أيها المجرمون, بس خواہ کہ اللہ کے ڈر سے زمین پہ گر گئے, ہوش آیا. فرمایا قرآن پاک کی آیت پڑھی, پتہ نہیں قیامت کے دن مجھے کن لوگوں کی صفوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا. میرے محترم دوستوں, بزرگوں میں ڈرانے نہیں آیا بلکہ میں بے وفائی ختم کرنے کے لیے آیا. چھوڑ دو اللہ سے بے وفائیاں, چھوڑ دو اللہ سے بے وفائیاں. یار یار کو بیٹے کی عقیقے پر, بیٹی کی منگنی پر, بیٹی کی تاریخ پر, فنکشن پر, فلحال پر جلسے پہ بلائے, یار نہیں آتا, یار ناراض ہو جاتا ہے, وہ کیسے راضی رہے گا. 70 سال سے بلا رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسا سہانا نغمہ اللہ کی بات. گویوں کا گانا اپنی جگہ, غزل والوں کی غزل اپنی جگہ, گانے والے کا گانا اپنی جگہ, شعر والے کا کلام اپنی جگہ, لیکن اللہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیوں نہیں مانتا؟ اس کو نے محمد کا نام چھوڑ کے کیوں نہیں آتا؟ حی علی الصلاۃ, آجا آجا نماز کی طرف آجا, حی علی الفلاح, یہ بھلائی ہے بھلائی کی طرف آجا. کون بلا رہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آئے بھیا یہ کہ اگر سفر کرو, ایئر سیال میں سفر کرو, سلیم میں سفر کرو, میرے عزیزو ایئرپورٹ پہ کہتے ہیں اب یہ آخری اعلان ہے, جس کے بعد اعلان نہیں کیا جائے گا. وہ 5 وقت گزرنا اعلان کرتا ہے, کبھی نہیں کہتا آخری اعلان. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. میرے ویرا میرے ویرا, اگر کوئی اعلان سن کے جہاز میں نہ بیٹھ کے فلائٹ چھوٹ جاتی ہے, اگر اذان کا نہ اذان سن کے خدا کے گھر میں آ کے سجدہ نہ کرے تو جنت کی سیٹ چھوٹ جاتی ہے. تمہیں کس نے کیا دیا کہ تم دنیا کے اندر آئے, تمہارا کوئی کام نہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للمسلمین. سب کے کام کھڑے ہوئے, کوئی نے کیا پڑھ دیا؟ تم بہترین امت ہو, تم مسلمانوں کے لیے نکالی گئی ہو. اللہ کہتے ہیں نہیں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, سب کے لیے تمہیں بھیجا ہے. تمہارے بچوں کے لیے, تمہاری بیوی کے لیے, تمہارے پڑوسیوں کے لیے, تمہارے رشتہ داروں کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے, نجات والوں کے لیے, بازار والوں کے لیے, 445 والوں کے لیے, 52 والوں کے لیے, رحمسا والوں کے لیے, چوکڑیاں والوں کے لیے, روپڑیاں والوں سمندری کے لیے, سارے جہان کے لیے میں نے بھیجا. جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجتا رہے گا, اور جو مجھے اپنا رب سمجھے یا نہ رب سمجھے, میری زمین پر آنکھیں کھول کے میرا رزق کھاتا رہے گا. اور سب کے لیے خیر کا پیغام لے کر جانے کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. تیری ذمہ داری دکان کی, مکان کی, کاروبار کی بات میں, یہ میری ذمہ
ذمہ داری تھی. میری ذمہ داری تو تھی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میری ذمہ داری تو یہ تھی نیکی کا حکم کرتا, برائی کا خاتمہ کرتا, برائی سے منع کرتا, ہر وقت میرے ذات پر ایمان لے کے آتا. اگر میرا بندہ تو اس پر عمل کرتا تو روٹی میں تیری پوری کرتا, صحت میں تجھے دیتا, ننگے کو کپڑا میں پہناتا, بھوکے کو روٹی میں کھلاتا, پیاسے کو پانی اب بھی تو میں کھلا رہا ہوں. تو وہ سمجھ رہے کہ وہ راضی ہو کے یہ میری رضا نہیں ہے, جو میرا وعدہ تھا میں پورا کر رہا ہوں. اے میرا بندہ وما قدر اللہ حق قدری, میں نے تو میرا وعدہ اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن بندے تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدری, جو میری قدر کا حق تھا میرے بندے تو نے حق ادا نہیں کیا. قال لا ترجون للہ وقارا, اے میرا بندہ مجھے پتہ ہے جو مجھے سمجھنا چاہیے تھا تم نے سمجھا کوئی نہیں. اللہ فرما رہے ما غرک بربک الکریم, تجھے میرے علاوہ کوئی اور اتنا پیار کرنے والا مل گیا, کوئی اور عزت دینے والا مل گیا, کوئی اور اولاد دینے والا مل گیا, کوئی ہے میرے علاوہ. ماں غرک, ماں باپ بہن بھائی ایک طرف میرے جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا. اگر تو کہ میرے جیسا مل گیا تو میں گیا, اگر میرے جیسا تمہیں نہیں ملا بتا تو میرے سے کیوں بے وفائی کرنا. وہ کوئی کمزور ہے, کوئی معذور ہے, کوئی لاچار ہے, لیکن طاقت کے باوجود بتا اپنے بندے سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے. کہ بندے آج بار بار تیری طرف دیکھتا ہوں, 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہوں, قیامت کبھی ہوگا میں تیری طرف دیکھنا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. قبر میں وہ بار بار وہاں کا مار کھاتا کھاتا مر جائے گا. ایک آواز آئے گی الم یأتکم نذیر, جو جہنم کی آگ میں دھوکا ہوگا پوچھو گا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اس وقت پچھتاوے کیا ہو جب دنیا چھوڑ چکے, میں نے تیرے کو ذمہ داری ڈالی, میری ذمہ داری وعبد اللہ, مجھے اپنا رب مانیو, میری پوجیو, میری عبادت کریو. ذات میں صفات میں لکڑی کو, لوہے کو, پتل کو, درخت کو, قبر کو, کھڑی کو, پڑی کو, زندہ کو, مردہ کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے میرا بندہ سب کچھ معاف کر دوں گا, ارے ساتھ کو شریکہ لے کے آیا مجھے میری کبریائی کی قسم میری غیرت اسے معاف نہیں کرے گی. سمجھوتا بھی کوئی نہیں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, میں کوئی چیز میرے سے قبول ہی نہیں کرنی, نہ کسی کی سفارش قبول کروں گا, نہ مال دولت قبول میں کرنا ہی نہیں, بیچ رہی کوئی نہیں, سب کوئی کمپرومائز بھی ہوگا. ذات میں صفات میں اے بندے مجھے ایک ماننا پڑے گا, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کا تعویذ مجھے اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا. وبالوالدین احسانا, میری رحمت کا روپ دیکھنا, ماں باپ کا پیار دیکھ لینا. خبردار اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, خبردار میں اف بھی برداشت نہیں کروں گا, جس طرح اپنی ذات میں شرک برداشت نہیں کرتا, ماں باپ کی اف بھی برداشت نہیں کروں گا. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, خبردار میری بات بے گل کری, اب اٹھا کے بات نہ کری, کندھے مٹکا کے بات نہیں کرنی, ماں باپ بلاوے تو کندھے جھکا کے بات کرنی ہے, مٹھی مٹھی گلا کرنی. اچھا جی ماں باپ میرے سے غصہ بھی کرے تو پھر ماں باپ کو ہنس کے اٹھانا. اے میرا بندہ اگر تو غصے سے یوں کرے گا پھر میں میرے سے زیادہ طاقتور ہوں, میں تیری آنکھ نکالنے میں دیر نہیں کروں گا, میں تجھے بستر پہ گرنے میں دیر نہیں کروں گا. خبردار اپنے ماں باپ کو اپنی زبان کے زور سے ایسی چوٹ نہ مارنا کہ ان کا دل ٹوٹ جائے. میں اپنی طاقت سے ایسی چوٹ ماروں گا کہ میرے جسم کے سارے پار میں لگا کر کے ہوگا, طاقت بھی جوڑنے سے حاصل ہوگا. واغفر لهما اور واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ اکبر. دعائیں بھی کرتی ہیں اس طرح, یا اللہ ان سے بستر پہ میرے پہ رحم کیا, تو بھی رحم فرما. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. دعائیں بھی کرنی ہے والدین کے لیے, زندہ تب بھی دعا کرنی, دنیا سے چلے گئے تب بھی دعا کرنی. ماں ٹھنڈیاں چھاواں چلی گئی, ماں کا جنازہ گھر سے نکل گیا, رانا صاحب گھر کا بچھوڑا ہی سارا خالی کر کے چلا گیا. اب تو میرے عزیز جیسے مرضی صاحبان لگا لے, بے شک چھت میں سیٹنگ کرا لے, پیڈنگ کرا لے, بے شک میرے عزیزوں نیٹ کی چھت لیا, لیکن جو ماں کے دوپٹے کے نیچے چھاؤں ملا کرتی تھی دنیا میں وہ چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. باپ شرم کے تاج ہوں گے. خدا کے واسطے ان کی قدر کر لو, ان کے پیر دبایا کرو, ان کے پیروں میں تیل کی مالش کیا کرو. اب ان کے پیر کھڑے ہونے
کہ قابل میرے سہارے بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ پیر 12 گھنٹے ریڑھیوں کے ساتھ ریڑھیوں کے آگے کھڑے تھے. یہ پیر 12 گھنٹے نیچے سے چوتھی منزل پہ تداریاں اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. اب ان کے پیروں میں جان نہیں اور کہتا پوری باڈی جتنے پیر دوبارہ تھوڑا درد جان نہیں کوئی جان نہیں کدھر. 30 سال تک تیری جوانی کے اندر پیر گل گئے, ہاتھ گل گئے, آنکھیں گل گئی. اللہ اکبر. یہی جوانی تھی جب ابو جوان تھا, درد کھیڑ کے پہنتا تھا, تیرے لیے کھیتوں میں کھڑا رہا. یہ ابا تھا عید کے دن بھی نہیں بھلنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا رہا. ایک ابا تھا محرم میں یہ نظر نہ آیا. سارے رات کو بستر کے اوپر اپنی اپنی چرپائی کے پنکھوں کے آگے نظر آتے تھے. یہ تیرا ابا 100 کلو کی بوری گلا منڈی میں اٹھاتا ہوا نظر آتا تھا, گاڑیوں کے پیچھے دھکے کھاتا ہوا. خبردار اتنا کوڑا بول نہ بولی جو آسمان کی فضا کو اور ساتوں سمندروں کے پانی کو کڑوا کر دے. یہ ایسا کڑوا بول ہے جب جوان بچہ اپنے انہوں کہتا ہے ابا تو ساڑھے دن کی تاکی ہے اور جو ہٹ کر کے چلنے سے کرتا ہے ہٹ کر کے کہتا ہے ربا دنیا چھٹ گئی اولاد چھٹ گئی تو میں کو نہ چھٹ گئی. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے کب کہا میں تجھے چھوڑوں گا. ایسا اسے میں آزمائش کی چکی میں پیس ہوگا. وقت کا ولی بھی دعا کرے گا, میں دعا قبول نہیں کروں گا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا پھر کہے گا ربا موت لینے میں سے موت بھی نہیں دوں گا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا دنیا دیکھے جی اللہ ثانیہ کر دے, پھر میں ثانیہ پیدا نہیں کروں گا. پھر میں تیرے سے ایک بول بولوں گا بتا پہلا لقمہ کہاں سے آیا تھا, بتا تیرے کپڑے کہاں سے آئے تھے, تیری عید میں نبی نبی جتیاں کہاں سے آئی تھی. وہ مظلوم تھا جو 5 سال کے بعد ایک جوتا نہیں لیتا تھا, جس کا جوتا ٹوٹ جائے گھر میں اسی لیتا تھا, جوتے کی تلی کو دھاگا باندھ کر اسی لیتا تھا. تیرے لیے عید میں نئے نئے جوڑے لے کے آتا تھا. گرمی کے موسم علیحدہ, سردی کے علیحدہ موسم کے کپڑے لایا کرتا تھا. آج اس کی اللہ کو فرمانی کا نتیجہ خبردار زمین پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا, زمین پہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑا, میدان معاشر میں تجھے کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. خبردار بابا جب تجھے بلائیں وہ چھوٹے بال جوان کے لیے دیکھیں گے انہوں نہ کیا کرے. اللہ اکبر. دنیا میں کلمے پڑھائے گی, ماں باپ کے نہ فرما میں تیری زبان پہ کلمہ ہی نہیں چھوڑا. ماں باپ سامنے آ جائے رستہ چھوڑ دینا, ماں باپ تیرا گرے پام پکڑنے اللہ اکبر. ماں باپ کا ہاتھ نہ چھڑانا, اگر ادھر تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دینا. اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کرے تو کیوں نہ کہنا خدا اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے. میں مسئلہ کر کے رائی میں جاؤں, بیوی کو میں چھوڑ دے. ابراہیم علیہ السلام بیوی کو کہا تھا بیٹے اللہ اکبر, بیوی سے کہا تھا تیرا گھر والا تیرا گھر والا تیرا گھر والا آئے. اسے کہنا کہ بڑھڑا آیا تھی آپ اور کہہ رہا تھا دروازے کی چوکٹ صحیح نہیں, دروازے کی چوکٹ بدل دے. پوچھنا علماء کرام سے مسئلہ, اگر ماں باپ حق پر ہو اور کہیں بیوی چھوڑ دے تو چھوڑنی چاہیے کہ نہیں چھوڑ دیتے. بیوی کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا جا رہا ہے. اب بھی یقین کریے 2 جماعتیں اسکول لے پڑھ لیں گے آ جائے گا پھر ہوں گی بس نہیں کرا نہیں مولوی صاحب اندر آج میں نے 10 دیا شرم آتی نہ ابا جب اسکول لے گیا نہ میں اسکول 4 منٹ ڈال اور میری بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے. پھر ابا پھر لوگ گالا کرنے میں لکھنا کرے پھر میری تو غیرت آ گی کوئی ادھر کھڑا میں پہ کھڑا ہوں. اللہ فرماتا ہے دل سے بڑا دنیا کے اندر دل کوئی نہیں. چل یہاں سے اللہ اکبر, یہاں سے اللہ اکبر, ٹریول والے کے پاس جا, وہاں جا کر اس سے پوچھ کے مجھے فراغ کرنا ہے. پھر وہ تجھے بتائے گا پہلے پاسپورٹ بنوا کیا, پاسپورٹ بنوانے کے لیے تجھے لاکھ جتن کرنے پڑیں گے. پھر اس کے بعد اللہ مجھے ٹریول والے کے پاس آنا پڑے گا, وہ تجھے اللہ اکبر کتنے ہاتھوں کے اندر بیچے گا. اتنا میٹر کر لو 900 میٹر ہے لیکن مکہ دیکھ کے آنا, مدینہ دیکھ کے آنا. اللہ اکبر. پھر جانے کی تیاری ہو جائے گی, پھر پھولوں کے ہار آ جائیں گے, اپنے پرائے تجھے پیغام لے کے آ جائیں گے, پھر آپ کی لے کے بھی پکنے لگ جائیں گی. پھر یہاں سے ماشاءاللہ صلی اللہ کے نعرے لگنے لگ جائیں گے. پھر گاڑیوں کا قافلہ تجھے چھوڑنے کے لیے جائے گا, فیصلہ باد کے ایئرپورٹ پہ اترے گا, تیرے کپڑے اتر جائیں گے, دوسرے کپڑے احرام کے پہن لے گا. پھر تو یہاں سے جہاز کے بدل پہ کی صدائیں لگاتا ہوا جائے گا, 35,000 فٹ کی بلندی کے اوپر درود شریف پڑھتا ہوا جائے گا. جب نیچے اترے گا اللہ اکبر, پھر مکہ مکی جدہ آئے گا, پھر وہاں سے بھی ڈائریکشن سے ہوتا ہوا مکے میں جائے گا. اللہ کے گھر کے مینار دیکھے گا, تیرا دل نور نور ہو جائے گا. پھر تو بیگا کسی طریقے سے جا کے بیت اللہ شریف کو چمٹ جاؤ, خلاف کعبہ کے ساتھ منہ سے دینے لگ جاؤ, وہ نظیر کو چلا جاؤ. 7 چکر لگائے, پھر صفا مروا پہ 7 چکر لگائے, پھر سر بنوائے, پھر کپڑے بدلے, پھر اللہ اکبر. پھر تیرے ہوٹل کے دروازے پہ دستک ہوگی. کل انشاءاللہ مدینے روانہ ہوں گے. پھر بیگم چمٹا نوا جوڑا لے کے آ, مدینے کا رومال لے کے آ, پاکستان کا اللہ سب کو جب نصیب فرمائے. پھر چٹے چٹے جوڑے پہ گئے, اللہ کی کنواں لا کے
بڑیاں ہتھاں نوں میں دے لا کے پیچھے سرکار دے روزے تے جاتی پئیاں مینوں پاؤ کھلا دے ہار میں مدینے چلیاں اللہ اکبر کہ میرے عزیزو جو مدینے کی سرزمین آتی رہے گی دل باہر نکل کے آتا رہے گا جب میرے عزیزو اللہ اکبر جب پیارے علی سے آپ آگے آئیں گے تو آپ میرے عزیزو سب غربت کا گرانا سا نظر آنے لگ جائے گا پھر میرے عزیزو انسان اپنی کیفیت کے اندر رہتا ہی کوئی نہیں پھر میرے عزیزو ہوٹل میں پھر بندہ کہہ روٹی بادے کھانا کے پہلے سلام کر کے آئیے پھر سلام کرنے کے لیے جائیں گے اتنا خوش ہوگا موبائل پر فون کرے گا دیکھو جی دور دے روزے دیکھنا میں کہا چاچے کو دکھا دئیے اما کو دکھا دئیے بات کرنے کا مقصد یہ یہاں سے لاکھوں روپیہ لگایا جان جوکھوں میں ڈالی مدینے گیا اور وہاں جا کے سلام کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو سلام کرنے کے بعد حضرت عمر کو سلام کرنے کے بعد میرے آقا کو سلام تو کر لیا کرنے کے بعد پھر پوچھنا آقا میں پاکستان سے ایک بڑی الجھن لے کے آیا ہو بیوی حق پر ہو اور ماں بوڑھی ہو گئی ہو اما جان کر کے بھول جاتی ہو لیڑے کے تھے رکھے نہیں بیٹھنے کے تھے رکھے ہی کوئی نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی اکھا نہ لگیا اما کہتی مجھے چابی پڑھائی کوئی نہیں اللہ کی قسم میں پڑھائی کوئی نہیں اور وہ کہتے ہیں میں اپنے ہتھاں نال پڑھائی تو جھوٹ بولنا گی میں اپنے قرآن پڑھ کے میں جھوٹ بولنا گی میں مسجد تے تھلو پڑھائی سی اب یہ لڑائی چل رہی اما بڑھاپے میں بچوں کو لوٹنے پوتر ڈھونڈتے ہوئے صفائیاں جھاڑو کرتے ہوئے شوہر کی مار کھاتے کھاتے بوڑھی ہو گئی اما اللہ اکبر بھول گئی بیوی حق پر ہے وہ کہتی امی نے کیتا سی امی کہتی میں کوئی نہیں کیتا سی بیوی بھی قسم اٹھا رہی امی بھی قسم اٹھا رہی سرکار مجھے بتاؤ میں کس کی قسم پر یقین کروں بیوی کی قسم پہ کروں یا اللہ کی فرمائے اما کی قسم پہ یقین کروں پاوے بیوی سچی بولے پاوے میرا کبھی کوڑ بولتی ہے بیوی کو چپ کرانا کہاں دل پتہ نہیں امی امی ڈھک دے جیسے اندر جا کے بیوی کیا کہ ہاتھ جوڑ لینا کہنا مجھے پتہ ہے وہ سچی ہے لیکن اللہ کو بیٹا نہیں رہتا کہ جوانوں کے اندر بڑھوں کو ملتا ہے جنہوں نے مجھے ساری زندگی ہاتھوں میں روٹیاں دی تھی چاہتی میں اس کے آگے بہت تھا اکبر تو ہے لیکن ماما ٹھنڈی اچھا باؤنی کی سی چھاں سے گہلا خالی ہو گیا بیڑا خالی ہو گیا تلاش کرنا پھرے گا تیرے سے اس کے بعد کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا پھر قبرستان جا کے میں کروں گا 50 سال کے بعد عبدالرحمان آئے گا کہ تو ماں کا ذکر کرے گا 50 سال کے بعد 70 سال کے بعد دیکھا کہ دعا کر کے وہاں ہے ایسی بات ایسا ہمیں صبردار کو پھر بنا ہوگا اللہ کی خوف نہ کہنا خوف نہ کہنا جب بھی بات کرتا کہ بات کی گل کری ہو کہتے ہاں کتا صبردار یہ سینہ ساکھنا نہ ورنہ کسی قابل نہ چھوڑوں گا اپنے حبیب کی محبت کو کھینچ لوں گا سر جھکا کے کندھے نیچے کر کے جی کر کے بات کرتی ہے اے میرا بندہ پھر وہ دنیا سے چلے جائے تو قبرستان کی ادا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کدے یاد ہو بیٹے ملٹ چلا جائے کدے ماں باپ کے رشتہ دار واقعی القربا حقہ والمسکین وابن السبیل تایا چاچا دادا نانا جب تیرے بیڑے آوے یا تم کے بیڑے جاوے تو اسی نگاہ سے دیکھا کر جس نگاہ سے تو ماں باپ کو دیکھا تھا ماسی ہوئے تے آ جاوے خالہ آ جاوے ماسی کا مطلب کی ہے ماسی ماں نہیں ماں جیسی جب آئے تو منڈی خالی کر دیا کر ہوا آ جائے تو منڈی خالی کر دیا کر ہوا کو دیکھ کے کیوں نہ کہنا کہ پھپھی آئی بلکہ دیکھ کہنا کہ باپ کی نشانی آئی اس کے چہرے میں ابا کا چہرہ دیکھا کر آ جا کر کے سر جھکایا کر اما پھپھی اس طرح پیار کر جس طرح ابا پیار کرتا تھی ماسی ہوئے پیار کر جس طرح ماں پیار کر رب اکبر کی قسم مجھے پتہ نہیں حدیث میں ہے کہ نہیں ہے لیکن میرے دل کی کیفیت کہہ رہی ہے چاچے سے پیار کروائے گا باپ کا اللہ باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی اگر ماسی سے ہاتھ کروائے گا یا ماسی سے ہنس کے بات کرے گا قبر میں ماں اس میں لگ جائے گی ویسے عزت جیسے ماں باپ کی کرتا تھا ویسے رشتے داروں کی عزت کر اللہ اکبر کہ میرے عزیزو آپ رحمتی کا ڈھونڈ دینے زمین کے پیچھے مربے کے پیچھے کسی بھائی کو نہ چھوڑنا رشتے کے پیچھے کسی بھائی کو نہ چھوڑنا اگر وہ کیا نیک پہ آ جائے تو سہارا بن کے کھڑے ہو جانا ہے نا خبردار اگر دو آپس میں لڑ جائے تیسرا آپس میں درمیان میں ٹانگ رہے تو ہونا بولنا میں جانا میرا پڑا جانے دونوں ایک ماں کے پیٹ میں پلے دونوں ماں کی گود میں آ کے ایک ماں کا دودھ پیا دونوں ایک بیڑے میں آج میرا عزیزو تمہیں جدادیں یاد آ گئی آج میرے عزیزو تمہیں مکان علیہ یاد آ گئی اس
وقت کا وقت یاد ہے نا جب 5 پیسے کی 5 مچھلیاں ملا کرتی تھی، آدھی بھائی چوسا کرتا تھا، آدھی میرے منہ میں دیا کرتا تھا، رات کے وقت ایک بستر میں مونگ پھلی چھیلا کرتے تھے، دونوں اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتے تھے، کہتے پہلے دودھ ہوا، پہلے دودھ ہوا، ایک ربڑی کو میرے عزیزوں اللہ اکبر، ایک ریوڑی کو سارے چوسا کرتے تھے، سارے ایک برتن کے اندر کھایا کرتے تھے، آج زمینہ دے بنٹوارے میں اللہ اکبر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آلو بھی کاٹ کاٹ کے دوسرے کو کھلایا کرتے تھے، بھائی ہوتا دوسرے اپنے چچے سے اس کے نام کو صاف کیا کرتا تھا، ایک بیمار ہوتا اتنا سا بھائی ہے ابا روٹیاں پکاتی ہے سارا دن لے کے وہ گلیوں کے اندر گھوما کرتا تھا، اج تینوں بہن یاد نہیں آنی جب حضور کے روزے کوثر پر آمنہ کے لال کے روزے کوثر پر اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے کھڑی ہوگی، تب تجھے یہ بہن یاد آئے گی کہ وہی بہن ہے جس نے تجھے کپڑے دھو دھو کے پہنائے، یہ وہی بہن ہے جس نے اللہ یہ وہی بہن ہے جب روٹی اللہ روٹی لے کے آ جب پانی لے کے آ جب گانے کرو برتن کو لے کے آ جج کر کے آ چیک کر کے آ تجھے تک سنایا 7 سال کی عمر میں تیرے مدے بچھایا کرتی تھی، تیرے گدے تو پھر چھپا دوا کیا کرتی تھی، اتنی کی عمر میں تیرے کپڑے صاف کرتی تھی، پھر کپڑوں کو ٹھان کے آیا کرتی تھی، دوپہر کے اندر اللہ اکبر تو دوستوں کے سامنے بیٹھ کے تاش کھیلتا تھا، پھر چاچے کے گھر سے دودھ لینے کے لیے جایا کرتی تھی، قرآن چاپ کے لیے اللہ اکبر آج بڑی ہو گئی نا، آج بڑی ہو گئی، اب تجھے لوارث نظر آنے لگی، اب تجھے اللہ اکبر سخت دی نظر آنے لگی، اب تجھے حصہ مانگنے والی نظر آنے لگی، تجھے تو چاہیے تھا اس کا حصہ باپ کی دیدار میں سے بچا، اس کے گھر جا کے اس کی گود میں ڈال کے آتا اور کان میں کہتا پہنے کاٹے تھے میں دوسری میں اور لے کے میرے پاس آتا ہوں گا، تو جیسے سے بڑا صادق کون ہے تو اپنی بہن کا آپ کی کہا گیا تو رب تو رحمت بابو جی کرنا ہے اپنے کوڑیاں لیکن اپنی زندگی کا بھی پتا کوئی نہیں، ہاں رسی بھی گیا میرے عزیزوں، گل کرتے کرتے زبان دندا سے تھلے آ جاتی ہے، گال دندوں کے نیچے آ جاتے ہیں، زیادہ زور سے بات کرے سانس پھول جاتی ہے، چلا اپنے سے نہیں جاتا، بیٹھا اپنے سے نہیں جاتا، پیر اپنے سو جاتے ہیں، دل کی مشینری پھیپڑوں کی مشینری کام کرنی چھوڑ گئی، بابو جی اپنے سے تو لمبی بات ہوتی کوئی نہیں، یہ ساری تل حقیقتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر کے جا رہا ہوں، جاؤ جاؤ جاؤ، آج بہن کے سر پر ذرا ہاتھ رکھنا، جس کے باپ کا جنازہ 4 سال پہلے اٹھ گیا تھا، آج اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اللہ اکبر، اکھا ڈوڑنی گئی، میں سمجھی میرے ابو جی آ گئے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ رکھنا، صبح بہن کے ہاتھ میں 500 روپے رکھنا، اللہ اکبر، میری بھائی مجھے ابے دی یاد میں کرا دیتی ہے، آج جا کے ماں کے پیر دبانے لگ جانا، جیب میں پیسے ہو تو ماں کے آگے رکھ دینا، میری بات ہوتے اپنے ابے دی میں یاد کرا دیتی ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں خصوصاً ان سے عرض کروں گا جن کے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کریں، وہ ساری رات سوتی ہوئی اگر آپ کو بستر پنکھا لا کے اپنے نیانے اپنے پنکھیاں دی جالی کر کے بیوی کہتا ہے اتنے سو جا ہوا آؤ، پھر ماں وہ کھونے میں لیٹی ہے، کہ ابھی تیرو ہوا آ رہی ہے، ابھی ہاں پتر میرے آ رہی ہے، اسے پتہ ہے میں انکار کروں گی، پتہ نہیں چل پائی یہاں سے اٹھا کے کام دیکھ دے گا، ابھی روٹی کھاتی ہے، ہاں پتر کھاتی ہے، ابا سالن صحیح سی کھانا، تیرا دل کرے اور پکا لیا کر، بیٹے جب تیرا دل کرے میں نے یوں تو نہیں کہا تھا کہ اور پکا لیا کر، صبح صبح میرے سے پوچھا کرتی تھی، 10 دفعہ تیرے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتی تھی، آج میرا پتر کی کھاوے گا، بیٹے تجھے آلو کہے میں نے دال نہ پکائی، میرے دانتوں میں درد تھا لیکن میری مرضی کا میں نے کھانا پکایا، میں نے گھر کی نہیں دیکھی بارش نہیں کے اندر میں تیرے لکڑی اکٹھی کر کے لے کے آتی تھی، گھر کی شکل تو پہلے جون کے مہینے میں تندور کے آگے میں کھڑی پھری کہ نہ یار یہ مرد میں تو آئے گی روٹی کے لیے، اللہ اکبر، بچے جب آتا آٹا گون کے رکھ دی، آٹے کے اندر پیڑوں میں گھی ڈال کے رکھ دی، میرا پتر محنت کر کے آ رہا ہے، جب آتا میں نلکا گیٹ کی نالے پہلے نالے پھر ٹھنڈا ہو کے روٹی کھا میرا بچہ ساری بچپن کی باتیں بھول گیا، میں آتی ہوں عمر میں تو آتا ہے، روٹی کھاتی تھی کوئی نہیں کھاتی، اب بھی اللہ کے پتہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، نہیں کھاتی نہ ہونے چگیر کے ایسے مہنگی روٹیاں پہ جیسی نہیں کھانی ہو جاتا کیا کر ایسے ایسے جھڑکتا ہے جیسے گلاس کے نتیجے بچوں کو جھڑکتا ہے، خبردار اب یہ میرے دبوں کے قابل نہیں جھڑکے کے قابل ہے، اسے زور سے دبکا مارنا، اگر یہ بستر میں گر گئی تو میرے سے اٹھانے والا اس نے چلے جانا ہے، آگے جب ماں باپ کے سامنے سنے گال سمجھ لے ٹرین کے آگے حیرت کی بتی جل گئی،
نہ قدری کر خدا مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا. اللہ قدردار بڑھائے اور رشتہ داری اللہ اور خاندان کو اللہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا. پہلے نبی دنیا میں آتے تھے, اپنا کام کر کے دنیا سے چلے جاتے تھے. جن لوگوں کی ہدایت ملی وہ کامیاب ہوتے تھے. نبی کے جانے کے بعد کام بھی اٹھ جاتا, کام کرنے والے بھی ختم ہو جاتے, کام بطورہ کی رحمت بھی اٹھایا کرتی تھی. آخر میں سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ آئے دین کی محنت لے کے آئے, محنت کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت لے کے آئے. نبی دنیا سے چلے گئے, دین باقی رہا, دین کی محنت باقی رہی, کام کرنے والوں پہ خدا کی رحمت باقی رہی. قیامت تک دین باقی رہے گا, ختم نبوت میں باقی رہا, قیامت تک باقی رہے گا. اب نبی نے آنا کوئی نہیں. اب جو کام نبیوں کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی برکت سے وہ ہمارے سینے میں منتقل ہو گیا. جو نبی کو ذمہ داری دی تھی وہ ہمارے کندھوں پہ منتقل ہو گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنا ہے. کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں دکاندار تھا, میں زمیندار تھا, میں ملونر تھا, فیکٹری کا مالک تھا. کلمہ جب پڑھ لیا سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دکاندار بعد میں, مکان بعد میں, خاندان بعد میں, رشتہ دار بعد میں, مال والا بعد میں, فیکٹری والا بعد میں, پہلے کلمے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے. ختم نبوت کے صدقے سے حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ہے. کوئی دجال, کوئی فتنہ, کوئی کامیابی سونا بن کے آ جائے, آسمان کے سورج کی طرح اپنا چہرہ چمکتا لے کے آ جائے, تو جھوٹا تو ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. اللہ نے وصاف میں, جمال میں, کمال میں, حالات میں, عزت و بلندیوں میں جو شان آمنہ کے لال کو عطا فرمایا, اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. امتی ہونے کے ناطے ہمارا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی ختم نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے, ایمان بھی لانا ہے. اللہ کا نبی ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری نبی ہے. حضور کے بعد ختم نبوت کے بعد کا دروازہ بند ہو گیا. اب قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر کوئی نبی آ سکتا نہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے. چار بنیادی عقیدے, آمنت باللہ, اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا, موت پر ایمان لانا, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا, اس کے ساتھ کتابوں پر, فرشتوں پر ایمان لے کے آنا, دوسری کتابوں پر ایمان لے کے آنا, والیوم الآخر, آخرت پر ایمان, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, والبعث بعد الموت. جو اللہ کی طرف سے ہو رہا, جو آگے ہوگا کس کی طرف سے ہوگا, روز سے کس کی طرف سے ہوگا, اللہ کی طرف سے. جو لا کہا وہ نہ ہوا, جز تھا کہا کل نہ ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. تھا ہے رہے گا, ہم تھے نہیں ہے, ختم ہو جائیں گے, اس کی ذات تھی ہے رہے گی, ہم تھے نہیں ہے, رہیں گے کوئی نہیں. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, کہتے ہیں جس کا کھانے اس کے گیت گانے. اب بتاؤ عزت دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزت دینے والا کون ہے, سانسوں کا حل کرنے والا کون ہے, صحت دینے والا کون ہے, اولاد دینے والا کون ہے. زبان سے اللہ کا نام ہو, چوٹیاں لگے, اللہ اکبر. بلندیاں دینے والا کون ہے, خوشیاں دینے والا کون ہے. آج جوانو اللہ اکبر, جو زبان میں گانوں میں لذت ہوئی, آج اللہ کے نام کی لذت پالو. ذرا 5-7 مرتبہ کہہ دو اللہ, دیکھو اللہ 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 اللہ. اتنا اللہ کی محبت کا بول بولو میرے عزیزو, یہ جام میرے سینے کے اندر اتر جائے. پھر میرے عزیزو جسم مردہ پڑا ہو, دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے. انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے صدقے حضور والا کام کریں گے. ہر ایک کو نماز کی دعوت دینی ہے, عورتوں کو پردے حیا کی دعوت دینی ہے. وضع اور قطع, وضع کہتے ہیں لباس کو, قطع کہتے ہیں کٹنگ کو. جس طرح قربانی کے مسئلے پوچھتے ہو, جانور کا کان کٹا, پاؤں زمین پہ لگے, اکاڑا ہو, جانور میں زخم و حلال ہے کہ حرام ہے. یہ میرا چہرہ سنت سے خالی حلال ہے کہ حرام ہے. یہ شلوار تختوں سے نیچے حلال ہے کہ حرام ہے. یہ سر دوپٹے سے ننگا حلال ہے کہ حرام ہے. داڑھی کٹی ہوئی میری ہے, ایک مٹھ نہیں بتاؤ حلال ہے کہ حرام ہے. جس طرح جانور میرے عزیزو کان کٹا اللہ کو قبول نہیں, داڑھی منا بھی اللہ کو قبول کوئی نہیں. سنت کے مطابق اپنا چہرہ سجانا ہے, یہ بات بھی سنت کے مطابق رکھنے ہیں, سر کے بال بھی سنت کے مطابق رکھنے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہو سارے انشاءاللہ.
اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا